میں امداد عمرو پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں، بڑی دلچسپ ہونے جا رہی ہے پاکستان کی سیاست۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو ہے وہ لپیٹ دی جا رہی ہے بساط، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی بھی حکمران اتحاد سے چھٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تحریک انصاف اپوزیشن کی جو سیٹ ہے سنی اتحاد کونسل کی شکل میں تحریک انصاف کے پاس قومی اسمبلی میں، وہ خطرے میں ہے۔ تحریک انصاف کی میجورٹی خطرے میں ہے جو اپوزیشن کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سمپل میجورٹی کے قریب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کے پاس چھوٹے اتحادی ملا کر سمپل میجورٹی ہو جاتی ہے، جس کا امکان تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو پھر پیپلز پارٹی کی بھی حکمران اتحاد سے ہو جائے گی چھٹی۔ پھر اپوزیشن لیڈر یا تو ہوں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب، یا اگر پیپلز پارٹی حکمران اتحاد میں برقرار رہتی ہے تو پھر اپوزیشن کی لیڈری جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا سکتی ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے کھل کر رکھتا ہوں، اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، کیونکہ تفصیلات جو ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے۔ حساب کتاب میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، سیاسی حساب کتاب، سیاسی جوڑ توڑ۔ 27 جولائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے، آئینی بینچ کے فیصلے نے سب کچھ یکسر بدل دیا ہے۔ کچھ فیصلے ابھی اور آنے ہیں جس کے بعد بہت کچھ بدل جائے گا۔ وہ جو یکسر بدل رہا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ایک ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے ساہیوال سے ہیں چودھری عثمان صاحب، انہوں نے پی ٹی آئی سے مراد کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ایم این اے، انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ادھر آزاد کشمیر میں 2 ایم ایل ایز جو ہیں انہوں نے، یعنی رکن قومی صوبہ آزاد کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے، انہوں نے ملاقات کی فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ، انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ہے۔ جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ چودھری عثمان علی نے ملاقات کی، انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم اور نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا شکریہ ادا کیا، ان کو ویلکم کہا۔ رانا ثناء اللہ موجود تھے ملاقات میں، تصویر بھی جاری کر دی گئی۔ اب یہ آغاز ہو چکا ہوا ہے اس تبدیلی کا، جس تبدیلی کا میں مسلسل آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ وہ تبدیلی بجٹ کے بعد شروع ہو جائے گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ 9 مئی کے مقدمات اب منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے اور احکامات کے مطابق 14 اگست سے پہلے 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں ہونی ہیں یا بریت ہونی ہے۔ تو اس میں بہت سے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی بھی شامل ہیں۔ میں نے 1.5-2 مہینے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں ان کو جب سزائیں ہوں گی تو وہاں پر ضمنی انتخابات ہوں گے، تو جب ضمنی انتخابات ہوں گے تو ظاہر ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تو نہیں جیت سکیں گے، ظاہر ہے نہیں جیت سکیں گے، اور یہ ظاہر ہے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ تو پھر پی ٹی آئی کی پوزیشن یعنی آزاد ارکان یا سنی اتحاد کونسل کی پوزیشن ہو جائے گی کمزور۔ تو آغاز ہو گیا ہوا ہے، اب فیصلے آئیں گے۔ کچھ فیصلے سے پہلے تحریک انصاف کو چھوڑ دیں گے 9 مئی کے فیصلوں سے پہلے، اور جو تحریک انصاف میں ہوں گے اگر وہ سزا پا جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی جگہ ضمنی انتخابات ہوں گے۔ تو پھر میں آپ کو جو نمبر ہے، نمبر گیم قومی اسمبلی کا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے یہ جو آزاد کشمیر میں جو پی ٹی آئی کو جھٹکا لگا ہے، آزاد کشمیر میں جھٹکے لگتے رہتے ہیں، زلزلے بھی آتے رہتے، جھٹکے لگتے رہتے سیاست میں۔ انہوں نے 2 ہیں جی، انہوں نے فریال تالپور سے ملاقات کی ہے، سینئر نائب صدر ہیں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے، ایم ایل اے چودھری رفیق نیت صاحب اور وزیر ٹرانسپورٹ جاوید بٹ، انہوں نے ملاقات کی زرداری ہاؤس کراچی میں، اور انہوں نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم چودھری الیاس تنویر صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہوئے۔ تو یہ اب سیاست میں تیزی کے ساتھ یہ آپ کو ہل جل ہوتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اچھا، جب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آئینی بینچ کا، جس کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو بحال کیا گیا ہے، اور وہ ظاہر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپہولڈ کیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے، تو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم کیا تھا سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ کے 12 جون کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے
اس فیصلے کو اپنا کیا کہتے ہیں یہ آئینی بینچ نے کالعدم قرار دے کر جو سیٹ الیکشن کمیشن نے الاٹ کی تھی وہ بحال کر دی۔ اب اس کے مطابق میں فی الحال قومی اسمبلی کا اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کو ملنی ہے مزید 14 سیٹیں خواتین کی اور اقلیتوں کی، پیپلز پارٹی کو 5، جے وائی کو 3۔ یہ پوزیشن وہاں پر بننی ہے۔ قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں نشستیں جو 22 نشستیں ہیں ان کا حساب کتاب اس طرح لگ چکا ہوا تھا۔ اب اس حساب کتاب کے بعد ہم ذرا آتے ہیں قومی اسمبلی کی پارٹی پوزیشن پر۔ قومی اسمبلی میں اس وقت جو حکمران اتحاد ہے اس کے پاس 216 اور آج والے جو یہ عثمان صاحب ملا لیں تو بنتے ہیں 217، جس میں مسلم لیگ نون کے 111 یعنی آج والے عثمان صاحب ملا کے، اور پھر 111 کے بعد 14 ارکان جو مخصوص نشستوں والے اقلیتی اور خواتین کے مسلم لیگ نون کے پاس جائیں گے، تو یہ پوزیشن بنتی ہے مسلم لیگ نون کی 125۔ 70 پیپلز پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی کو 5 ارکان مل جائیں گے مخصوص نشستوں والے، تو یہ ہو جائیں گے 75۔ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس 22 ارکان ہیں، پی ایم ایل کیو کے پاس 5، آئی پی پی کے پاس 4، بی اے پی کے پاس 1، بی این پی نیشنل پارٹی بلوچستان کی جو ہے 1، اور ضیاء الحق مسلم لیگ ضیاء الحق وہاں سے 1 اور 2 آزاد ارکان ہیں۔ تو ابھی کی پوزیشن جو ہے یعنی ایک آج والے عثمان صاحب ملا کے اگر ہم پیپلز پارٹی کو نکال دیتے ہیں تو مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادیوں کا نمبر ہے 161۔ تنہا مسلم لیگ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ 125 تک چلے گی تنہا مسلم لیگ۔ اب پیپلز پارٹی کیونکہ ایک بڑی اتحادی ہے، پیپلز پارٹی تھوڑی تھوڑی بات پر مسلم لیگ نون کو آنکھیں بھی دکھاتی ہے، اپنی ڈیمانڈز بھی منواتی ہے، اپوزیشن بھی کرتی ہے، حکومت کو انجوائے بھی کرتی ہے۔ تو اب ہم ذرا سیناریو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب تک جو فیصلہ ہے اس کے مطابق تمام ارکان جو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ تھے وہ آزاد ہیں۔ ان میں سے جتنے مسلم لیگ نون اپنی طرف کھینچنا چاہے یا کھینچ سکے کھینچ لے گی۔ اس وقت مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی سے جان چھڑوانے کے لیے صرف 8 ارکان چاہیے، تو 8 ارکان کو منحرف کروانا تحریک انصاف کے جو آزاد ارکان ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ اگر چودھری عثمان صاحب چلے گئے ہیں تو ممکن ہے کہ اب وہ لائن لگ جائے۔ انتظار تھا اسی بات کا پی ٹی آئی کے ارکان کو کہ شاید ہمیں مخصوص نشستیں مل جائیں، شاید ٹرمپ عمران خان کو رہا کرنے کی بات کر لے، شاید عمران خان باہر آ جائیں، تو ہم اگر ابھی سے کوئی ایسی بات کریں تو کل کو اگر عمران خان نے تمہاری واٹ لگا دینی ہے، تو شاید والے سارے کے سارے جو ہے نا وہ امکانات ختم ہو گئے۔ تو اب وہ آہستہ آہستہ دل برداشتہ ہو کے مایوس ہو کے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑیں گے۔ بڑی تعداد میں بے شک نہ چھوڑیں، لیکن اتنی تعداد میں چھوڑ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے پیپلز پارٹی سے پیچھا چھڑوا سکتی ہے بڑا آسانی سے۔ تو ایسے میں پیپلز پارٹی کیا رہے گی حکومت میں، یا پیپلز پارٹی حکومتی بینچز سے چلی جائے گی اپوزیشن میں، جو کہ اوریجنل ڈیزائن تھا سیاست کا، اوریجنل ڈیزائن تھا کہ 2024 کے انتخابات میں یا تو پیپلز پارٹی چھوٹے اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنائے گی تو مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہوگی، تاکہ پی ٹی آئی کے پاس اپوزیشن کی وہ اسپیس بھی نہ رہے۔ پی ٹی آئی 2013 والی پوزیشن پہ چلی جائے کہ خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر کھڑے ہوئے، عمران خان صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہوئے پریس کانفرنس میں، یہ پوزیشن چلی جائے۔ یا پھر مسلم لیگ نون حکومت میں ہو تو پیپلز پارٹی اپوزیشن میں چلی جائے چھوٹے چھوٹے اتحادیوں کے ساتھ۔ تو وہ اس وقت تو 8 فروری کے انتخابات کے فوری بعد تو ممکن نہیں تھا، لیکن اب یہ ممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جہاں عمر ایوب صاحب کھڑے ہیں سنی اتحاد کونسل کے اپوزیشن لیڈر کے طور پر، ان کی اپوزیشن لیڈری بھی مجھے خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی خوشی خوشی چاہے گی کہ آئینی عہدے ان کے پاس رہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ادھر سے اٹھ کر ادھر کھڑے ہو جائیں، رائٹ سے اٹھ کر لیفٹ والی سائڈ پہ وزیر اعظم کے بالکل برابر میں بیٹھ جائیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کو آج کی جو پوزیشن ہے اس کے لیے صرف مسلم لیگ نون کو 8 ارکان چاہیے، کیونکہ سادہ اکثریت 8 ارکان کی ہوتی ہے۔
وہ میں نے آپ کو حساب کتاب جو بتایا تھا اس میں ذرا مزید آپ کو بتا دیتا ہوں. پیپلز پارٹی کو مائنس کر لیں 216 میں سے تو باقی جو اتحادی ملا کر آج کی ایک سیٹ کے ساتھ 161. تو یہ 161 جو ہیں ان میں 8 کی ضرورت ہے مسلم لیگ نون کو. اب وہ 8 اگر منحرف نہیں ہوتے تحریک انصاف کے تو 8 سے کہیں زیادہ نمبر ہے ایسے میں نے اس کا پی ٹی آئی کے جو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث قرار دیے گئے، جن کے مقدمات کے فیصلے عنقریب ہو جائیں گے. تو وہ اگر کوئی 8-10 ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی پنجاب سے، تو 8-10 مسلم لیگ نون آرام سے بالکل اسی طرح یہ سیٹس نکال دے گی جس طرح ریسنٹلی سیالکوٹ سے صوبہ اسمبلی کی سیٹ مسلم لیگ نون نے نکالی ہے، بڑے مارجن سے نکالی ہے. یا جس طرح پیپلز پارٹی نے عمرکوٹ والی سیٹ میرے دوست لال مالی کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کی جو وہ نواب یوسف تالپور صاحب کی جو اہلیہ صبا تالپور صاحبہ نے جیتی تھی، اسی طرح وہ 8-10 سیٹیں مسلم لیگ نون نکال لے گی. تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے حکمران اتحاد میں رہنے کا کوئی چام نہیں ہوگا، تو پیپلز پارٹی شفٹ کر سکتی ہے اپوزیشن کی طرف. تو یہ اگست کے بعد پاکستان کی سیاست کی شکل ہی کوئی اور ہوگی. یعنی پھر اس طرح شور شراب آپ کو ایوان میں نہیں ملے گا. پیپلز پارٹی تگڑی اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی فرینڈلی اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی ذمہ دار اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت اور اپوزیشن کے طور پر معاملات آگے بڑھا سکتے ہیں. جہاں ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی آئینی ترمیم کے لیے، دونوں مل بیٹھ کر آئینی ترمیم کر لیں گے. پیپلز پارٹی میں میں نہ مانو والی بات نہیں ہے. مسلم لیگ نون بھی مختلف حادثات سے سیکھ چکی ہوئی ہے. خاص طور پر شہباز شریف صاحب تو بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہے ہیں اب مطلب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے حوالے سے. کہا تھا انہوں نے بیرسٹر گوہر کو کہ آئیں مل بیٹھیں، تو اب بیرسٹر گوہر نے ابھی تک تو جواب نہیں دیا. اب شاید ان کے پاس اس دن میں نے کہا تھا نا گولڈن چانس ہے، اب وہ چانس بھی ختم ہو گیا. یہ آفر محدود مدت تک کے لیے ہوتی ہے. 2-3 فیصلے آنے دیں 9 مئی کے، اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو یہ سیناریو ہے. اچھا اب اگلا، اگر پیپلز پارٹی حکمران اتحاد میں رہتی ہے، حکمران بینچز پر رہتی ہے، تو تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کا تو وجود ہو گیا ختم. تو پھر سوال یہ ہوگا کہ کیا آزاد ارکان جو ہیں وہ کوئی گروپ بنا کر اپوزیشن لیڈر بنا سکتے ہیں، یا اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس 8-9 ارکان ہیں یا 10 ہو جائیں گے، تو وہ پولیٹیکل پارٹی کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ملنا چاہیے. تو پرویز مشرف کے دور میں مخدوم امین فہیم کی بنتی تھی اپوزیشن لیڈری، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو مل گئی تھی 2002 کی اسمبلی میں. تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب دوبارہ اپوزیشن کی بینچز پر بیٹھے تو ہوئے ہیں، لیکن اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پر تو نہیں آ جائیں گے. یعنی دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ ہے یا پی ٹی آئی کا جو آزاد گروپ ہے عمر ایوب کی سربراہی میں قومی اسمبلی میں، وہ فارغ ہو جائے گا. ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا. عمر ایوب اور بذات خود عثمان اپنا علی امین گنڈاپور صاحب، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کلاں اگر وہ تھوڑا سا چوں چرا کرے، کہے کہ جی میں عمران خان کو جواب دوں، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی سزا یافتہ ہو جائیں، نااہل ہو جائیں، وہاں پر بھی صورتحال کچھ اور ہو. لیکن وہاں پر اس طرح صورتحال اس کے امکانات کم ہیں کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نہیں ہے. تو قومی اسمبلی میں یہ سارا کچھ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں جب اعداد و شمار پر نظر رکھتا ہوں، میں نے جب چیزیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ایک ایم این اے چلا گیا پی ٹی آئی سے مسلم لیگ نون میں، اور پھر جب میں نے اتحادی جو پارٹی پوزیشن دیکھی حکمران اتحاد کی، تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اگلے 1-8 ماہ کے بعد جو صورتحال بدلے گی اس میں پیپلز پارٹی کی ضرورت مسلم لیگ نون کو نہیں ہوگی. جب ضرورت نہیں ہوگی تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی کوئی بات منوائے بغیر حکمران اتحاد میں بیٹھ کر کیا کرے گی. تو 75 سیٹوں کے ساتھ پیپلز پارٹی اپوزیشن والی سائڈ پہ چلی جائے گی، اس سائڈ پہ چلی جائے گی، اور مسلم لیگ نون کو بھی بارے میں ہوگا کہ پی ٹی آئی کی ایک اپوزیشن جو کسی بات پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، آزاد ارکان جو ہیں، تو ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی آ جائے تو زیادہ بہتر. اچھا جی، اب ایک اور چیز، ایک تھیوری پیش کی جا رہی ہے، محمد مالک صاحب نے اس پر ڈسکس کیا، پھر تحریک انصاف والے اس کو ہاتھوں ہاتھ خرید رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جی 27ویں آئینی ترمیم، اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں باوردی صدر، اور 2034 تک اسمبلیوں کی توسیع، اور اسمبلیاں 2034 تک رہیں گی، یعنی یہ والا سیٹ اپ 2034 تک رہے گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا.
پاکستان میں مارشل لا تو لگا کرتے ہیں. پرویز مشرف بھی باوردی صدر بنے تھے مارشل لا کے ذریعے. پرویز مشرف کو پرویز الہی 10 بار صدر منتخب کروانے کے اعلان کرتے رہے, مارشل لا تھا, لیکن جو اگلا ٹینیور تھا پرویز مشرف کا وہ پورا نہیں کر سکے تھے, مواخذہ ہو گیا تھا, گھر چلے گئے تھے. جب آئین موجود ہو, آئین کے تحت جس طرح کا بھی لولا لنگڑا بندوبست ہو, جس طرح کا بھی ہو, تو کوئی باوردی صدر نہیں بن سکتا. تحریک انصاف والے اس کو ذرا زیادہ کر رہے ہیں, کچھ لوگ خواب و خیالوں میں رہنے والے, کچھ لوگ جو فیلڈ مارشل صاحب کی خوشامد کرنے والے, وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. عمران خان صاحب بھی 10 سال کے لیے آئے تھے نا, بلکہ صدر زرداری صاحب کے بقول 2035 تک کا منصوبہ تھا ان کا. تو 2035 تو کیا, وہ تو 2022 میں ڈھیر ہو گئے تھے. تو اتنی لمبی منصوبہ بندی نہیں سیاست میں چلا کرتی. میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ تھوڑا سا انتظار کریں, 2026 کو آنے دیں. ابھی تو میں 25 میں بتا رہا ہوں نا کتنی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. یہ سارا کچھ ہوگا. 2 سینیریو ہیں, مولانا فضل الرحمان اپوزیشن لیڈر ہو گیا, بلاول بھٹو ہوں گے. مسلم لیگ نون نے ہر صورت سادہ اکثریت لینی ہے. وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اس میں حکمران اتحاد میں رہتی ہے اس طرح یا الگ ہو جاتی ہے, پیپلز پارٹی پر منحصر ہے. تو سب کچھ بدلے گا. سیاست ڈے ٹو ڈے افیئر ہوتا ہے. سیاست ایک بہتا ہوا دریا ہوتا ہے. وہ ایک جھیل نہیں ہے کھڑے ہوئے پانی کی کہ اس میں آپ نے جو ڈیزائن کر لیا اس طرح چلے گا. نہیں, دریا میں کبھی طغیانی آتی ہے, دریا کبھی سوکھا ہوا ہوتا ہے, خشک ہوتا ہے, دریا کبھی بھر جاتا ہے, دریا کبھی اپنی اصل شکل میں بحال ہو جاتا ہے. اصل شکل میں آپ نے دیکھا نا سندھو کو 2010 میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا اس نے. جو رکاوٹیں اس کے سامنے ڈالی گئی تھی ساری کی ساری اس نے اڑا دی تھی. تو سیاست بھی بہتا ہوا دریا ہے. کل صبح کے ولاگ میں بتاؤں گا کہ سیاست کا بہتا ہوا دریا اگلا کیا تماشا کر سکتا ہے, کس صورت میں تبدیلی لا سکتا ہے. لیکن ابھی یہ سیاست کا بہتا ہوا دریا جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو جس طرح ڈیزائن کیا گیا اس طرح چلے گا, اس طرح نہیں چلے گا. بہت کچھ مختلف ہو جائے گا. کچھ چیزیں ڈیزائن کے مطابق ہو رہی ہوں گی اور کچھ چیزیں ڈیزائن سے نکل جائیں گی. لہٰذا باوردی صدر سوچنا بھی نہ, جو بھی سوچ رہے ہیں, جو بھی مشورہ دے رہے ہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا. اور 2034 تک اس سسٹم نے رہنا ہے, یعنی وزیر اعظم شہباز شریف اور اسی طرح یہی اسمبلی رہے گی. اسمبلی کی ایکسٹینشن سوچنا بھی نہ, ایسا ممکن نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.